کی کارکردگی کا ذکر کر رہا تھا تو آپ کے سامنے اپنی کارکردگی کو مزید ہائی لائٹڈ کرنے کے لیے میں جامعہ کے ایک فارغ التحصیل طالب علم کو دعوت دینے لگا ہوں جو 2 سال پہلے ہمارے جامعہ سے فارغ ہوئے کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تشریف لاتے ہیں مفتی اشرف علی صاحب۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ الذین علیہم الرضوان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انتہائی معزز و محترم میرے اس مادر علمی میں پڑھنے والے خوش نصیب طلباء کرام اور دیگر دور حضرات دور دراز سے آنے والے علماء اور سامعین، میں اپنے لیے آج اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین یہ دن شمار کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اس مادر علمی میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں اظہار خیال کا پروردگار عالی نے موقع فراہم کیا۔ رب لم یزل کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، التجا ہے، پیش خدا ہے کہ رب الارباب مجھے چند گھڑیاں قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح، حق حق اور سچ سچ کہہ سکنے کی توفیق عنایت کرے۔ جامعہ حقانیہ ہمارا مادر علمی ہے اور یہ اسم بامسمہ ہے بفضلہ تعالی۔ ہر ایک گل روشن اور ہر ایک در نایاب ہے یہاں کے اساتذہ میں سے، اور اس جامعہ پر خداوند قدوس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس جامعہ کی اول دن سے سرپرستی پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب اسلام، ولی کامل، مرشد العلماء حضرت مولانا علامہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے سرپرستی رہی، اور ان کی سرپرستی میں یہ مدرسہ اور پروان چڑھا، اور پھر ان کے بعد اب اس مدرسے کی سرپرستی امام الخطباء
خطیب اسلام پیر طریقت حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے ہاتھ میں ہے، اور پھر مستقبل تو آپ کے سامنے ہے اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہمارے قائد بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، اور ہماری جماعت کے قائد انقلاب بھی ہیں۔ میری مراد پیر طریقت حضرت مولانا علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ الباری، تو یہ ہمارے جامعہ کے سرپرست ہیں۔ یہ ایک امتیازی شان ہے جامعہ حقانیہ کی، اور حضرت شاہ جی کی خوبصورت دعائیں تھیں، پرخلوص دعائیں تھیں کہ اس جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے اس طرح نوازا کہ آج ملک کے کونے کونے میں، بلکہ بیرون ملک بھی، ایون کہ مسجد نبوی میں بھی اسی جامعہ سے اکتساب علم کرنے والے وہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں نے دو چیزیں تلاوت کی ہیں، ایک اللہ کے قرآن سے ایک آیت ایک بینہ، اور دوسری نبی علیہ السلام کے مقدس فرامین میں سے ایک ارشاد مبارک، ان کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ پھر ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب کا وارث بنایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، نتھو پتھو گامے کو نہیں، کسی اور کو نہیں، اصطفینا، ہم نے قرآن ان لوگوں کے سینوں میں نازل کیا، ان لوگوں کے دامن میں ڈالا، ان لوگوں کے دل و دماغ میں پیوست کیا۔ اصطفینا، جو ہمارے ہاں چنیدہ تھے، جن کو ہم نے چن لیا تھا، جن کو ہم نے عزتیں دینی تھی اس قرآن کے ذریعے، ہم انہی کو قرآن دے کے، قرآن کے ذریعے ہم نے ان کو شانیں عطا کی ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا، قرآن اشارہ کر رہا ہے جس کو ہم دنیا دیتے ہیں وہ ہمارے چنیدہ نہیں، وہ ہمارا انتخاب نہیں، ہمارا انتخاب وہ ہیں جن کو ہم قرآن دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پسندیدہ وہ ہیں، ہمارے ہاں شان والے وہ ہیں، اصطفینا، جن کو ہم چن لیتے ہیں، من عبادنا، بندے تو ہمارے بہت سے ہیں، فرعون، ہارون، قارون، شداد، حامان، یہ سارے کے سارے یہی اللہ کے بندے تھے، لیکن نانا چنیدہ یہ نہیں، چنیدہ وہی ہیں جن کو اللہ نے قرآن دیا یا قرآن والا عقیدہ دیا ہے۔ اصطفینا من عبادنا، پھر نتیجہ بھی دیکھ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا 3 گروہ بن گئے، فمنہم ظالم لنفسہ، ایک ان میں سے وہ جن کے گناہ زیادہ، نیکیاں کم پڑ گئیں، ومنہم مقتصد، دوسرا وہ گروہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، اور ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کچھ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے قرآن کو دل میں جگہ دی، دماغ میں محفوظ کیا، وجود پہ عمل میں لایا، زبان پہ بیان میں لایا، پوری کائنات کے سامنے انہوں نے یہ اعلان کیا، لوگوں مان لو مشکل کشا ہے تو صرف کون؟ بولو یار اہل توحید کا مجمع ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ قائد محترم کی موجودگی میں میرا زیادہ کلام کرنا موضوع نہیں ہے۔ مشکل کشا ہے تو صرف کون؟ حاجت روا ہے تو صرف کون؟ بیڑے پار لگانے والا تو صرف کون؟ یہ ہیں جن کو قرآن مل جائے، جو دل و دماغ میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، جن کے روئے روئے میں، جن کی نس نس میں، جن کے جسم کے ایک ایک گوشے اور گالے میں قرآن پیوست ہو جائے، وہ گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی، ڈگر ڈگر، نگر نگر یہی اعلان کرتے ہیں، لوگوں ما فوق الاسباب، اللہ کے علاوہ کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بڑا نرالا ہے، جب بھی ان کے بیان کا قرآن مجید نے ذکر کیا تو لا یسمعو سے، سورہ مریم ہے، یا ابت لم تعبد ما لا یسمعو، یہاں سے خطاب، اور سورہ شعراء، هل يسمعونكم اذ تدعون،
حل یسمعونکم اذ تدعون، اور جب ان کو پکارتے ہو چیخو چلا کے، درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، بت کدے پہ جا کے، صنم خانے میں جا کے جب تم ان کو پکارتے ہو، حل یسمعونکم، یہ سنتے بھی ہیں کہ کوئی نہ؟ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا انداز یہ ہے، پہلے نفی سماع ہے، بعد میں اللہ کی توحید ہے، کیونکہ خدا کی توحید کی بنیاد یہی مسئلہ ہے۔ معاف کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو حکم ہے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اوے مولوی بننے والو، اوے فاضل بننے والو، جب بھی تمہیں تبلیغ کے میدان میں موقع ملے اظہار خیال کا، تمہاری توحید، تمہیں جو بیان توحید کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، یہاں سے شروع کرنا ہے، ملت ابراہیمی پہ چلتے ہوئے، اور جن کو تم پکار رہے ہو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے، یہ سننے والے نہیں، سننے والا صرف کون ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو ہم کتاب دیتے ہیں تین گروہ ہیں، کچھ وہ جن کے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، دوسرے وہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر، اور تیسرے وہ خوش نصیب سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، جو اللہ کے اذن، اللہ کے رحم اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے وہ نیکیاں ان کی بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم پڑ جاتے ہیں۔ تینوں گروہوں کے بارے میں فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل، سب سے بڑا اللہ کا احسان کہ بندے کو قرآن مل جائے، پھر بے شک گناہ گار بھی ہوگا، اللہ کی رحمت پہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور میں نے آیت کریمہ کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا، ترجمہ سنتے جائیے، وقت کم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کچھ اللہ کے بندے اکٹھے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف قرآن طوطے کی طرح رٹتے نہیں، يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، ان کو اللہ 4 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے دلوں پہ اطمینان اور سکون نازل کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن ہے حقیقی اللہ کا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حقیقی اللہ کا ذکر ہے قرآن، اور اللہ کے ذکر سے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کچھ خوش نصیب اکٹھے ہو کے، ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، شعبہ حفظ ہے، نمبر 2 وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، درس و تدریس، یہ ہے شعبہ کتب، قرآن سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، قرآن کے مضامین سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ یہ 2 چیزوں کا رسول اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ ان کو 4 انعام دیتا ہے۔ پہلا، ان پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان قلب ان کو نصیب ہوتا ہے، چین اور قرار نصیب ہوتا ہے، اور نمبر 2 غشیتہم الرحمہ، وہ لوگ اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور نمبر 3 حفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے ان پہ اپنے نورانی پر پھیلا دیتے ہیں، اور نمبر 4 ذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ زمین پہ بیٹھ کے خدا کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح کہ لوگوں حاجت روا صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر اصل یہی ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، بیڑے پار لگانے والا صرف اللہ ہے، یہ یوں کر کے قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر عرشوں پہ کرتا ہے۔ ذکرہم اللہ فی من عندہ، مدارس دینیاں اللہ کی رحمت سے ان میں یہی کام ہوتے ہیں۔ مدارس دینیاں اسی لیے وجود میں آئے، قرآن پڑھیں بھی صحیح، قرآن سنیں بھی صحیح، قرآن سمجھیں بھی صحیح، قرآن سمجھائیں بھی صحیح۔ یہ مدارس خدا کی قسم اس دنیا پہ بہت بڑا احسان ہے، استدلالن کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زر میں جب چھوڑ کے چلے، اللہ سے کلام کرنے لگے تو ایک دعا کی حضرت ابراہیم نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔
سورہ ابراہیم 13واں پارہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ ابراہیم کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کیا، پیغمبر دعا کر رہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ حکم تیرا تھا عمل میرا تھا، میں اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو عند بیتک المحرم تیرے دربار پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کسی مزار پہ نہیں، کسی قبر پہ نہیں، کسی شجر پہ نہیں، کسی حجر پہ نہیں، تیرے دربار پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا مولا تجھ سے مانگتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ یہاں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، کھانے پینے کا بندوبست کوئی نہیں، ایک دعا کرتا ہوں یہ میرا اسماعیل نمازی بن چاہیے، جب یہ نمازی بنے گا حالانکہ ہے ویران بیابان جنگل، جب یہ نمازی بن کے تیرے گھر کو آباد کرے گا سجدوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یا جو بھی ان کو صحیفہ ملے ان کی تلاوت کے ساتھ یہ تیرے گھر کو آباد کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گرد و نواح میں ہر چیز کو آباد کر دے گا۔ اور وہ ہوا، حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، جیسے ہی حضرت اسماعیل نے وہاں ڈیرے لگائے، خدا کا گھر آباد ہوا۔ آج جتنا رش وہاں پہ ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا۔ یہ ہے جہاں پر سجدے ہوں، جہاں پر تلاوت ہو، جہاں قرآن سننے اور سنانے کی بات ہو، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہو، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ آباد ہو جاتا ہے، اور جہاں مسجدیں ویران ہو جائیں وہ علاقے اجڑ جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، وہاں کچھ نہیں بچتا۔ جہاں اللہ کے گھر سلامت ہو اور اس اللہ کے گھروں میں خدا کا ذکر کرنے والے تلاوت کی شکل میں قرآن سننے اور سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی شکل میں وہ علاقے آباد ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ پھلوں کا رزق بھی عطا کرتا ہے۔ پھل روٹی کے بعد ہوتے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ جو کچھ کہا سنا اللہ قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔